الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وآله وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده أو قال وأهله ووالده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورہ احزاب کی یہ جو آیت ہے جو ابھی اس عاجز نے تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک خبر دی ہے اور پھر ایک حکم دیا ہے۔ خبر یہ دی ہے کہ بلا شبہ اللہ رب العزت خود اور اس کے فرشتے وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ صلاۃ درود بھیجتے رہتے ہیں نبی پر، النبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اس نبی پر درود و سلام بھیجتے رہا کرو۔ کیا مراد ہے اس بات سے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی؟ ہم جو درود بھیجتے ہیں اس میں تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے نبی پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر رحمتیں نازل کرو۔ تو ہمارا درود تو اللہ سے ایک درخواست ہے، لفظ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بھی وہی بولا جو اپنے بندوں کے بارے میں بولا۔ ہم سے کہا صلو علیہ امر کے صیغے میں، اور اللہ نے اپنی طرف بھی اسی فعل کو منسوب کیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علیہ۔ یہ بات کوئی دلیل کی اور وضاحت کی محتاج تو نہیں ہے کہ اللہ تو کسی سے درخواست نہیں کرے گا، اللہ تو اپنے نبی پر رحمت بھیجنے کے لیے کسی سے دعا نہیں مانگے گا۔ پھر یہ کیا چیز ہے؟
عجیب اشارات ہیں، اللہ اکبر، عجیب اشارات۔ دوسری بات، نبی تو اور بھی بہت سے گزرے ہیں، لیکن کہیں قرآن مجید کی کسی آیت سے ایسا نہیں معلوم ہوتا بظاہر، جہاں تک اس عاجز کو اس وقت یاد آ رہا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہو صلاۃ کو کسی اور نبی کے ساتھ۔ یہ تو کچھ خصوصی مقام معلوم ہوتا ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث سے کچھ مدد مل سکتی ہے سمجھنے میں۔ بعض صحابہ کرام آپس میں بیٹھے ہوئے ایک محبت بھرا علمی مذاکرہ کر رہے تھے۔ ان کے علمی مذاکرے جھگڑے والے نہیں ہوتے تھے اور رخصت کی تلاش میں نہیں ہوتے تھے۔ ان کی علمی جستجو وہ بھی ایک محبت کا رنگ لیے ہوئے ہوتی تھی۔ آپس میں صحابہ کرام گفتگو کر رہے تھے کہ ابراہیم تو ٹھہرے خلیل اللہ، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کریم اللہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا روح اللہ۔ تو آخر یہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا کیا خطاب ہے، ان کا مخصوص ٹائٹل کیا ہے؟ آپس میں اس پر گفتگو چل رہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود حجرے سے باہر نکل آئے۔ پوچھا کہ تم لوگ کیا بات کر رہے ہو؟ لگتا تھا کہ آپ کو خبر ہو چکی تھی۔ صحابہ نے کہا کہ ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر اللہ کے خلیل ٹھہرے، اور موسیٰ علیہ السلام کلیم، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا روح کی روح اور کلمہ روح اللہ، تو پھر آپ کا کیا مقام ہے، لقب کیا ہے، مخصوص خطاب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ سب تم نے بالکل صحیح سوچا، واقعی ابراہیم اللہ کے خلیل تھے۔ پہلے تصدیق کی صحابہ کے خیال کی، اور موسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ تعالیٰ کے کلیم تھے، جن سے براہ راست گفتگو کی تھی اللہ نے، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روحانیت کا مظہر ہے، روح اللہ۔ صحیح ہے، بالکل صحیح سمجھا۔ اور سنو، تمہارا یہ جو ساتھی ہے، صاحبکم ھذا حبیب اللہ، یہ تو تمہارا ساتھی ہے، یہ اللہ کا حبیب ہے، محبوب ہے۔ آپ کا تو ایک ایک انداز گفتگو بڑا نرالا ہے۔ ایک طرف تو آپ کو اپنا ایک خاص مقام اب صحابہ کو بتانا ہی ہے، اور ایک طرف آپ کو اپنے نفس کو اور مخاطب کو تکبر اور تکبر کے بارے میں بدگمانی سے بھی بچانا ہے۔ تو آپ نے یہ فرمایا صحابہ سے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ خلیل جو ہوتا ہے اللہ کا دوست، خلیل معشوق کو بھی کہہ سکتے ہیں اور عاشق کو بھی۔ ابراہیم علیہ السلام اصل میں اللہ کے عاشق تھے، دیوانے تھے، اور اسی لیے ان کی جو ادائیں تھیں وہ ادائیں عاشقانہ تھیں۔
تو ابراہیم علیہ السلام تو ہوئے اللہ کے خلیل، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ اسی لیے بعض بزرگوں نے اپنے اشعار میں کہا ہے کہ اللہ، ہم آپ سے تو مانگتے ہیں آپ کے رسول کی محبت، اور آپ کے رسول سے سیکھنا چاہتے ہیں آپ کی محبت۔ آپ سے تو مانگتے ہیں رسول کی محبت، اور رسول سے سیکھنا چاہتے ہیں آپ کی محبت، کیونکہ آپ تو خود محمد الرسول اللہ کے عاشق ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خود آپ کے محبوب ہیں۔ اس کی روشنی میں اس آیت کو سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک راز فاش کر کے ہم سے ایک عمل کے ذریعے سے اس راز کی حقیقت تک پہنچنے کو کہہ رہے ہیں۔ راز تو اللہ نے یہ فاش کیا کہ میں اور میرا پورا نظام غیبی، ملائکہ، ہم سب دراصل محمد کے عاشق ہیں، محمد ہمارا محبوب ہے۔ ہر وقت ہماری محبت بھری تجلیات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ پر برستی رہتی ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اے ایمان والو، تم کیا کرو؟ تم ان پر درود و سلام بھیجو۔ کیوں؟ سبحان اللہ، اس لیے کہ جس ذات پر اللہ تعالیٰ کی محبت اور محبت بھری تجلیات اور اللہ کے پورے عملے کی، اللہ کا پورا جو غیبی نظام چلانے والا، یہ نظر نہ آنے والا عملہ ہے، اس پوری کائنات کا نظام چلانے والا جو عملہ ہے اللہ کا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرشتے، ملائکہ۔ یہ سب کے سب گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر وقت ان کی محبت بھری نگاہیں پڑتی رہتی ہیں۔ اب تم بھی جب اسی مرکز تجلیات کو، اسی مرکز توجہات ربانیہ کو جب تم اپنی محبتوں کا مرکز بناؤ گے تو گویا تمہاری محبتوں کا مرکز اور اللہ کی محبتوں کا مرکز ایک ہو گیا، اور دوست کا دوست بھی تو دوست ہی ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ کے دوست ہیں، محبوب ہیں، معشوق ہیں، تو تم بھی اگر ان سے ٹوٹ کر محبت کرنے کا ذریعہ اختیار کرو گے، صلاۃ و سلام، تو تم بھی گویا ان کے چاہنے والوں میں اپنا نام لکھاؤ گے۔ اور اللہ تو پہلے برسر عام بتا چکا تھا اللہ اس کا چاہنے والا ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ بھی چاہ رہا ہو اور جس کو ملائکہ بھی چاہ رہے ہیں، اس کو بھی اسی کو جو اور بھی تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا چاہ رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں بھیج دیں، اس کو الگ کر دیں۔ یہ تو وہ محبوب ہے، اس محبوب سے محبت کرنے والا ہر شخص اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی محبت ہمارے سینوں میں اتارتے، ذات کی محبت۔ جس کی ذات کی محبت آتی ہے پہلے، اس کے طور طریقوں کی محبت آتی ہے۔ ذات کی محبت آئے بغیر طور طریقوں کی محبت سچ مچ دل میں نہیں آ سکتی۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ امت میں اس وقت ایک عجیب طرح کی افراد تفریق چل رہی۔ ایک طبقہ جو اپنے آپ کو توحید و سنت کا قائل کہتا ہے، ہم اور آپ خود اپنے طبقے کے بارے میں کہہ رہا ہوں،
دوسرے طبقوں کا ذکر تو بہت ہوتا ہے، لیکن اپنے گریبان میں جھانک کے ہم عام طور پر کم دیکھتے ہیں۔ اس عاجز کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنا، طریقے پر چلنا، طریقے پر چلنا، طریقے پر چلنا، حکموں کو ماننا، حکموں کو ماننا، ان الفاظ کو اتنا کہا گیا ہے اور بجا طور پر کہا گیا ہے، بالکل صحیح کہا گیا ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ذات کی محبت کو نظر انداز کر کے براہ راست سنتوں، احکام اور طور طریقوں کا اتباع کرنے کی مصنوعی کوشش میں لگے ہوئے۔ ذات کی محبت ہمارے اندر کیا ہے؟ حضرت خواجہ معصوم سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، امام ربانی معین الفسانی کے صاحبزادے بھی اور خلیفہ اجل بھی، بہت صفائی کے ساتھ اپنے خطوط میں لکھا ہے کہ جب تک ذات محمدی کی کہ ترابی وجود ترابی کی محبت تمہارے دل میں نہیں ہوگی، تب تک تمہاری محبت رسول کا دعویٰ اور اتباع سنت کا دعویٰ دونوں مبنی بر حقیقت نہیں ہوگا۔ وجود ترابی کا لفظ بولا ہے، یعنی یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات دنیا میں آئی، آپ کی شخصیت، آپ کا لباس، آپ کے بال، آپ کے ہونٹ، آپ کی ناک، آپ کی آنکھیں، آپ کا حلیہ، جب تک ذات کی محبت نہیں ہوتی طور طریقوں کی محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمارے دل میں بھی جب تک اپنے کسی استاد، اپنے کسی شیخ، اپنی ماں، اپنے باپ، کسی کی ذات کی محبت نہیں ہوگی، تب تک ہم اپنے استاد، اپنے شیخ، اپنے ماں باپ کی لباس کی نقل نہیں کر سکتے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر سنتوں کے اتباع کا بیان ہم 20-30 سال سے کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر ابھی تک 5% بھی سنت ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نقل تو ہم اسی کی کرتے ہیں جس سے ہم کو محبت ہوتی ہے۔ ایک نوجوان کھلاڑی کو کسی سینئر بڑے مشہور انٹرنیشنل کھلاڑی سے محبت ہوتی ہے، تو وہ ان کی طرح کے بال بنا لیتا ہے، ان کی طرح کے کالر بنا لیتا ہے، ان کی طرح سے بیٹ پکڑتا ہے، ان کی سٹائل سے وہ کرکٹ کھیلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اسی کی نقل کرتا ہے۔ یہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ اس ذات سے محبت کی وجہ سے خود بخود کر رہا ہے۔ ذات کی محبت سنتوں کے اتباع کی طرف آسانی سے لے آتی ہے، پھر کوئی مجاہدہ نہیں کرنا پڑتا۔ ایک مرتبہ کسی ذات کی محبت دل میں آ جائے، ایک مرتبہ کسی سے عشق ہو جائے، ایک مرتبہ کسی سے بس دل مل جائے، پھر الگ الگ ایک ایک سنت کے فضائل بیان کرنے پڑیں گے کیا؟ سوال ہی بتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک طرف تو مقام محبوبیت بیان کیا اتنا زبردست اور ایسے الفاظ میں، اور ایک طرف ہم سے کہہ دیا کہ تم درود و سلام پڑھا کرو، اور درود و سلام کا صیغہ ہمیں کیا سکھایا؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اس میں کتنا بڑا راز ہے، کیونکہ وہ محبوبیت کا مقام اگر دل میں ٹھیک سے آ گیا تو خطرہ اس بات کا ہے کہ پھر سیدھے بندہ انہی سے نہ مانگنے لگے۔ تو درود شریف کا جو طریقہ ہم کو بتایا گیا وہ شرک سے حفاظت کا سب سے عجیب و غریب ذریعہ ہے۔ عجیب و غریب ہے۔ درود جو شخص شعور کے ساتھ پڑھے گا وہ کبھی بھی اللہ کے رسول کو پکار نہیں سکتا، ان کو حاضر ناظر نہیں جان سکتا۔ عجیب بات ہے۔ ایک طرف تو محبوبیت اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ مرکز تجلیات، سارا نظم عالم
ایک ہی نقطے پر ساری توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے، اور اس نقطے کا نام ہے محمد الرسول اللہ، اور تم بھی اسی نقطے کی جانب اپنے قلب کو لگاؤ۔ اب جب بندے نے یہ خبر سنی کہ اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح متوجہ ہیں اور ہم بھی اسی طرح متوجہ ہیں، تو پھر بہت آسان ہے معاملہ، ہی تو راستہ مختصر ہو گیا، شارٹ کٹ ہو گیا۔ جب وہی نقطے پر اللہ کی نگاہ ہے تو ہم بھی اسی نقطے کے سامنے دامن پھیلا دیں سوال کا، ہم بھی اسی سے کچھ مانگیں، یا رسول اللہ کچھ ہم پر نظر کرم کر دیجئے۔ صلو علیہ وسلم تسلیما۔ تمہارے لیے محبت کا جو انداز ہے وہ تمہارے اپنے مقام کے شایان شان، تمہارے مقام کے حساب سے ہے، اور ہمارا اظہار محبت کا انداز ہمارے مقام کے لحاظ سے۔ کیا بیوی سے شوہر کی محبت کے اظہار کا انداز اور ماں سے بیٹے کی محبت کے اظہار کا انداز دونوں ایک ہوتا ہے؟ محبت تو بیٹے کو بھی ہے ماں سے، اور محبت شوہر کو بھی ہے بیوی سے، لیکن شوہر کا انداز اظہار محبت کا الگ، اور بیٹے کا الگ، اور بھائی کا الگ، اور باپ کا اپنی بیٹی کے ساتھ محبت کا اظہار الگ۔ اللہ کا اپنے بندے اور محبوب کے ساتھ محبت کے اظہار کا انداز الگ، اور بندے کا اپنے رہبر، اپنے آقا، اپنے نبی، اپنے رسول، اپنے وسیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کے اظہار کا انداز الگ۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جس انداز سے ہم اللہ سے اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں، اسی انداز سے ہم اللہ تعالیٰ کے بندے اور محبوب کے سے محبت کا اظہار کرنے لگے۔ یہ تو ایسے ہی ہوا بالکل کہ وہ جس انداز سے ہم اپنی ماں کے ساتھ یا اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہی انداز ہم اپنی بہن، بیٹی اور ماں کے ساتھ اپنا نا فرق۔ رشتے بدلتے ہیں تو محبت کے اظہار کا انداز بدلتا ہے۔ ہمارا رشتہ کچھ اور ہے، اللہ کا رشتہ کچھ اور۔ جب ان رشتے کے فرق کے استحضار کے ساتھ، مگر یہ بات بالکل بہت ہی غور کرنے کی ہے کہ دنیا میں کسی عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کہہ کر نہیں کہا ہے کہ اللہ بھی یہی کرتا ہے تم بھی یہی کرو۔ اپنی ذات کے ساتھ کسی عمل میں بندوں کو شریک نہیں ٹھہرایا اللہ نے، لیکن یہاں محبت رسول میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو شریک ٹھہرایا، اور حد یہ ہے کہ لفظ بھی ایک ہی استعمال کیا، لفظ تک کا فرق گوارا نہیں کیا اللہ تعالیٰ۔ اس لیے کوشش کریں ہم لوگ سب کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو۔ کیسے پیدا ہو؟ دیکھیے، ہمارا نصیب یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں ان مادی آنکھوں سے اللہ کے محبوب کو دیکھا ہوتا۔ ہم اس دور میں نہیں پیدا ہوئے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس دور میں پیدا ہوتے تو ان کا ساتھ دینے والوں میں ہوتے، یہ یقین سے کہنا مشکل تھا، اس لیے کہ ان کا ساتھ دینا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ خدا نخواستہ ہم کہیں ان کے باغیوں اور دشمنوں میں نہ کھڑے ہوتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک قوت ہمیں دی ہے، اس قوت خیال سے، اس قوت سے ہم ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں جن کو ہم نے نہیں دیکھا، ان کے قریب ہونے کا احساس اپنے دل میں پیدا کر سکتے ہیں جو بظاہر ہم سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوت خیال عجیب چیز دی ہے۔ اب اپنی قوت خیال سے ابھی یہ سوچئے کہ میں لندن پہنچ گیا، تو 1 منٹ بھی نہیں لگے گا آپ کو کہ آپ قوت خیال سے آپ لندن میں بیٹھے اپنے آپ کو پائیں۔ یہاں بیٹھے بیٹھے
انسان کسی وقت خانہ کعبہ کے سامنے ہونے کا تصور کر لیتا ہے، بیت اللہ کے سامنے ہونے کا تصور کر لیتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے خانہ کعبہ اس کے سامنے حاضر ہو، ایک دم سے وہ منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو اگر ہماری قوت خیال زیادہ سے زیادہ سوچنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، تنہائیوں میں ہم سوچنے لگیں، جب ہم لیٹیں تو یہ سوچنے لگیں کہ اللہ کے رسول کیسے لیٹتے تھے، میں ویسے ہی لیٹوں۔ جتنا سوچیں گے ہم تنہائیوں میں، اتنا زیادہ ہمارے قلب کو محبت بڑھے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صاحب کو بڑی تمنا اور خواہش تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ ہم سب کو ہے، اللہ نصیب فرما دے، اللہ نصیب فرما، اللہ نصیب فرما، اللہ نصیب فرما۔ وہ کسی اللہ والے کے پاس گیا، وہ صاحب گئے اور انہوں نے کہا کہ کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کوئی عمل جس کو میں کروں اور اس کے نتیجے میں اللہ کے رسول کی مجھ کو زیارت نصیب ہو جائے۔ تو انہوں نے کچھ سوچ کر یہ کہا کہ 4 کلو مچھلی لے آؤ۔ کیا لے آؤ؟ 4 کلو مچھلی، اور اس کو تلو، فرائی کرو، خوب مرچیں ڈالو، خوب نمک ڈالو، اور سوتے وقت وہ سب کی سب 4 کلو مچھلی کھا جاؤ اکیلے، اور پانی نہ پینا، بس یہ وظیفہ ہے، جاؤ۔ وہ حیران ہو گیا کہ اللہ کے رسول کے دیدار سے مچھلی کا کیا تعلق؟ مگر بھائی بزرگ ہیں، پہنچے ہوئے کہہ رہے ہیں تو چلو کر کے دیکھتے ہیں۔ گیا، مچھلی لایا، خوب تلی بھونی، مرچ ڈالی، مسالے، مرچ، اور سب کھا گیا، شاید کانٹے تک نہیں چھوڑے ہوں گے، عاشق تھا۔ پانی ایک گھونٹ نہیں پیا، اور بڑے شوق میں سونے کے لیے لیٹا کہ آج تو اللہ کے محبوب کا دیدار ہو ہی جائے گا۔ حضرت نے بتایا، اب سوتے ہی اس کو بس پوری رات صرف پانی ہی پانی نظر آتا رہا۔ کہیں پانی برس رہا ہے، کہیں پانی کا حوض ہے، کہیں پانی کا تالاب ہے، کہیں پانی کی بوتل ہے، کہیں جگ میں رکھا ہے، کہیں شربت ہے، کہیں فریج میں ہے، کہیں کوئی پی رہا ہے، کہیں کوئی پلا رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے۔ صبح اٹھا، جلدی جلدی سب چیزوں سے فارغ ہو کے پھر ان بزرگ کے پاس پہنچا، ایک دم منہ لٹکا ہوا، اداس۔ کیا ہوا؟ حضرت نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضرت صرف پانی ہی پانی پوری رات دیکھتا رہا۔ کیا کچھ سمجھ میں آیا؟ حضرت میں تو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ان کا کہ 4 کلو تیز مرچ والی مچھلی کھانے کے بعد تمہارے معدے اور جگر اور آنتوں میں جو پانی کی پیاس لگی تھی، پہلے اپنے قلب و جگر میں اللہ کے رسول کی وہ محبت پیدا کرو اور ان کو پانے کی وہ پیاس پیدا کرو۔ یہ میں نے تم کو سمجھانا چاہا تھا۔ جب تم مچھلی کھاؤ گے اور پانی نہیں پیو گے، شدید پیاس لگے گی تو رات بھر خواب میں پانی ہی پانی نظر آئے گا۔ جب کسی کے باطن میں اللہ کے رسول کو پانے اور راضی کرنے کی ایسی پیاس لگ جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو دیدار بھی کرا دے۔ یہ چیز ہے کہ مستقل سوچنا۔ بعض مشائخ نے یہ عمل لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مراقبہ کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی صرف بیٹھ کر سوچو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، بس بیٹھ کے سوچو۔
آپ کے حسن کو سوچو، آپ کے اخلاق کو سوچو، آپ کی سخاوت کو سوچو، آپ کے دشمنوں کے دوست بنا دینے کے ملکے کو سوچو، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو سوچو، آپ گھر میں کیسے آتے تھے، گھر سے کیسے نکلتے تھے، غریبوں، بیواؤں، یتیموں کا کیسا خیال رکھتے تھے. بس سوچو. کبھی آپ کے پیٹ پر پتھر بنے ہوئے پتھروں کا تصور کرو، کبھی آپ کے گھر کے بجھے ہوئے چولہے کا تصور کرو، کبھی آپ کے بھوکے نوازوں کا تصور کرو، کبھی آپ کی بھوکی بیویوں اور بیٹیوں کا تصور کرو. ان مجاہدات کا، ان دعاؤں کا، اس توکل کا، اس تقوی کا، اس ہمت کا، اس شجاعت کا، اور اس پوری زندگی کا جس کے مجموعے کا نام اسلام ہے، اس کا بیٹھ کے تصور کیا کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو کہ اللہ میرے دل میں اپنے محبوب کی محبت ڈال. اے اللہ میرے دل میں اپنے محبوب کی محبت ڈال. اے اللہ میرے دل میں اپنے محبوب کی محبت ڈال. مخلوقات میں، ساری مخلوقات کے مقابلے میں آپ کی محبوب کی محبت میرے دل میں ہر مخلوق کی محبت پر غالب آ جائے. مانگو اللہ سے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی محبت نصیب. صرف عقیدہ ہونا اور قلبی تعلق کا نہ ہونا یہ منزل تک پہنچانے کے لیے کافی نہیں ہے. تبھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان والے تم ہو ہی نہیں سکتے جب تک میری ذات بھی تمہارے ماں باپ، تمہاری بیوی بچوں اور ساری دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ تم کو میری ذات سے محبت نہ ہو. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن رہے تھے. کیسے سچ بولنے والے لوگ تھے. کچھ دیر سوچا، پھر قریب آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، باپ اور ماں کے مقابلے میں مجھے آپ سے زیادہ محبت ہے، یہ بالکل صحیح ہے. بچوں کے مقابلے میں زیادہ محبت ہے، یہ بھی بالکل صحیح ہے. بیوی کے مقابلے میں زیادہ محبت ہے، یہ بھی میں اپنے اندر پاتا. بقیہ سارے انسانوں کے مقابلے میں بھی مجھے آپ ہی سے محبت ہے، یہ بھی میں تسلیم کرتا ہوں. لیکن اپنی جان، اپنی ذات سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے. اے اللہ کے رسول، ابھی میں اس منزل تک نہیں پہنچ پایا. کیا لوگ ہیں. ابھی اپنی ذات مجھے زیادہ عزیز ہے، اپنی جان، اپنی ذات. اور واقعی انسان کو سب سے زیادہ عزیز کیا چیز ہوتی ہے؟ اپنی ذات. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عجیب نگاہوں سے دیکھا. کہا عمر نہیں، ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات بھی تمہاری ذات کے مقابلے میں تم کو زیادہ محبوب نہ ہو جائے. عجیب انداز سے آپ نے کہا. تو سیدنا عمر ایک چند سیکنڈ کے بعد بولے بس اللہ کے رسول الحمدللہ، اب میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میری ذات پیچھے چلی گئی، آپ کی ذات کی محبت اپنی ذات پر غالب آ گئی. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اگر ایک نگاہ کا تصرف نہیں ہے، یہ اگر سید الرسل کی مخصوص روحانی توجہ کا نتیجہ نہیں ہے کہ پل بھر میں سیدنا عمر اپنے حال میں تبدیلی پا رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ لوگ اہل تصوف کو بدنام کرتے ہیں کہ وہاں بزرگوں کی توجہات کا ذکر آتا ہے، وہاں اللہ والوں کی نظر اور اس کا پڑھنے والے اثرات کا ذکر آتا ہے، اور یہ سب خرافات ہیں. جو بات قرآن مجید سے اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہ ہو، اور جو چیز کتاب و سنت کے مدلولات اور مزاج کے برعکس ہو، اس سے جوڑ نہ کھاتی ہو، وہ دیوار پر پھینک دیے جانے کے لائق ہے، چاہے کتنا ہی بڑا بزرگ اسے کہے.
لیکن یہ بات فلاں بات واقعی شریعت کے اور سنت کے اور نبوت کے مزاج کے خلاف ہے، اس کو طے کرنا کیا ہر آلو کیلے بیچنے والے کے بس کی بات ہے؟ کیا ہر شخص طے کر دے گا کہ یہ رسول اللہ کے اور قرآن کے مزاج کے خلاف بات ہے؟ جو چیز اپنے مزاج کے خلاف ہے وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ۔ قرآن مجید نے یہودیوں سے کہا تھا کہ جب کبھی بھی رسول کوئی ایسا حکم لاتا ہے جو تمہاری نفس کی خواہش سے میل نہیں کھاتا تو تم تکبر کی وجہ سے اس کو رد کر دیتے۔ یہی آج ہمارا دانشور طبقے کا حال ہے۔ جو چیز ہضم نہیں ہوتی، سمجھ میں نہیں آتی، اپنی سطح سے اونچی ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ غلط ہے، یہ ضعیف حدیث ہے۔ حدیث ضعیف نہیں ہے، ایمان ضعیف ہے، عقل ضعیف ہے، جناب کی شخصیت ضعیف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ پوچھ رہے ہیں، ابھی کچھ نہیں کیا حضور نے، سیدنا عمر اپنے حال میں تقلب پا رہے ہیں، انقلاب پا رہے ہیں، اور فوراً کہہ رہے ہیں بس بس اللہ کا قدر۔ یہ کیا ہو؟ ایک نوجوان اللہ کے رسول کی خدمت میں آ کر درخواست کرتا ہے، عجیب بات کہتا ہے، اذن لی یا رسول اللہ بالزنا، ہے اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے، مجھے شادی نہیں ہو پا رہی ابھی اور میں شہوت سے مغلوب ہوں، میں اپنے کو کنٹرول نہیں کر سکتا، آپ اجازت دے دیجئے۔ صاف بات، جب تک اصلاح کا ایسا رشتہ نہیں ہوگا، کون آدمی اپنے اندر کے رازوں کو کسی کے سامنے رکھتا ہے؟ اپنے ماں باپ سے ہم چھپاتے ہیں، اپنے دوستوں سے چھپاتے ہیں، ہر ایک کے سامنے نیک بنے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ خفا ہوئے نہ ناراض، بلکہ آپ نے دو کلمات والا جملہ کہا، عجیب، ادنو منی، ذرا مجھ سے قریب آ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دنیا میں سب سے گندے عمل کی اجازت مانگنے والے نوجوان کو روئے زمین کی سب سے پاکیزہ ہستی اپنے سے قریب بلا رہی۔ یہ اصلاح کا عجب طریقہ ہے۔ ادنو میں کیوں قریب کیوں بلایا؟ آپ کی بات تو وہ سن رہا تھا، اس لیے کہ آپ نے بھی تو اس کی بات سنی، آپ جواب دے دیں۔ قریب کیوں بلایا؟ کیا چیز ہے جو آپ چاہ رہے ہیں اس سے؟ کیا ہے جو چیز منتقل کرنا چاہ رہے ہیں اس کے دل میں؟ اور اس کے بعد آپ نے اس سے پوچھا، یہ حرکت جس کی تم مجھ سے اجازت مانگ رہے ہو، اگر کوئی شخص خود تمہاری ماں کے ساتھ کرے تو؟ کہنے لگا، اللہ کے رسول بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ تمہاری بہن کے ساتھ کرے؟ بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ تمہاری خالہ کے ساتھ؟ ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ تمہاری پھوپھی کے ساتھ؟ ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ پھر میرے پیارے، تم بھی جو عورت کے ساتھ کرو گے نا یہ کام، وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی خالہ پھوپھی ہوگی، پھر وہ برداشت نہیں کرے گا، پھر کیا؟ یہ محبت بھری آپ کی بات تھی، اللہ جانے آپ اس وقت کی نگاہوں سے اس کو دیکھ رہے ہوں گے، اور کیا اپنی روحانی قوت سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اس کے لیے قلب اور ہدایت مانگ رہے ہوں۔ اچانک وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، سچ عرض کرو، بات سمجھ میں تو پوری آ گئی، لیکن اب آپ ذرا دعا بھی کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے چھٹکارا ہی دے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر طلب کی آنچ کو تیز کرنا چاہتے تھے، کیونکہ یاد رکھیں کہ اگر طالب کی طلب انتہائی شدید نہیں ہے تو دنیا میں کسی شیخ کی توجہ اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طلب کو تیز کیا، اور جب اس نے خود کہہ دیا طلب کر، سمجھ میں تو آ گیا،
لیکن اب مجھ کو زندگی بھر کے لیے اس سے چھٹکارا مل جائے، میرا دل ادھر سے ہٹ جائے، اس کے لیے اللہ کے رسول دعا فرما دیں۔ اب جو آپ دعا کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں؟ اس کے قلب پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور ہاتھ رکھ کر آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کرتے ہیں۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ ابھی آپ کا ہاتھ یا آپ کی انگلی میرے سینے سے ابھی ہٹی بھی نہیں تھی یا ہٹا بھی نہیں تھا کہ میں نے اپنے اندر ایک تبدیلی پائی کہ زنا جیسا عمل سے مجھ کو شدید نفرت ہو گئی۔ یہ کیا چیز ہے؟ آپ خالی دعا کر دیتے، لیکن آپ نے یہ کیا کیا کہ اس کے دل پر ہاتھ رکھا۔ یہ سن کر ہم جیسے سست اور کاہل لوگ ڈھونڈنے لگتے ہیں جلدی سے ایسا شیخ جس کے پاس جائیں 2 بوتل پی کر اور اس سے کہیں کہ بس توجہ ڈال دیجئے اور ہم یہاں سے خواجہ معین الدین چشتی یا جنید بغدادی بن کے نکلنا چاہتے ہیں۔ مدد بس نہ توجہ تو اس پر اللہ والے کی نظر اس پر اثر کرتی ہے جو خود بے حد بے چین ہوتا ہے۔ ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان پر تو 1 منٹ میں تصرف کیا، وہ خاص آپ نے نگاہ ڈالی، اس طرح کی توجہ کی، دعا کی اللہ تعالیٰ سے۔ سیدنا عمر پر باتوں باتوں میں قلب ماہیت ہو گیا، اور ابو طالب پر تو زندگی بھر آپ محنت کرتے رہے، زندگی بھر آپ ان کے لیے دعا بھی کرتے رہے، توجہ بھی ڈالتے رہے، مگر ابو طالب کے اندر طلب نہیں تھی۔ نام تو ابو طالب تھا لیکن طلب نہیں تھی، اس لیے فائدہ نہیں ہو پایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اندر طلب کو بڑھانے کی توفیق دے۔ اچھا، ایک بات اور ذہن میں رکھیں، بات صاف ہو جانی چاہیے، نبی کے ہاتھ میں بھی براہ راست کچھ نہیں ہے، ولی کے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہوتا ہے اللہ ہی کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کے امر سے۔ نبی صرف اس کی طلب شدید دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی رحم و کرم کو مانگ لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دونوں طالب اور مطلوب دونوں کی سچائی کو دیکھ کر اشارہ فرما دیتے ہیں اپنے نظام کو، اور قلب بدل جاتا ہے۔ اللہ کے اشارے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اس نوجوان نے سیدھے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیوں نہیں کی تھی؟ وہ حضور کے پاس کیوں آئے؟ ان سب باتوں میں اشارات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر طلب کی آنچ کو تیز کرتے ہیں۔ شدید طلب، جتنی شدید طلب ہوگی اتنے ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ عطا، رحم، کرم، بخشش، نوازش، عنایت اور ہدایت کی بارش ہوگی۔ ہمارا کام اپنی طلب کو بڑھانا ہے، باقی باتوں کو سوچنا ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام اپنی طلب کو بڑھانا ہے، اور یہ طلب کو بڑھانا ہی تو ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم سے کہلوایا جا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ ارے بھائی، 1 بار مانگ لیا، 2 بار مانگ لیا، 3 بار مانگ لیا، 4 بار مانگ لیا، یہ کیا بار بار؟ تم نبی ہو یا ولی، قطب ہو یا قطب الاقطاب، محدث ہو یا فقیہ، مجاہد ہو یا مجتہد، تم مجدد ہو یا مصلح، تمہیں ہر نماز کی ہر رکعت میں مجھ سے کہنا پڑے گا اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ دراصل اشارہ ہے اپنی طلب کی آنچ کو تیز سے تیز تر کرو۔ کسی 1 منٹ کے لیے بھی کبھی یہ محسوس نہ کرنا کہ اب تو میرا پیٹ بھر گیا، اب مزید ہدایت کی مانگنے کی مجھے کیا ضرورت ہے، مجھے تو ہدایت مل گئی۔ یہ تم نے جس دن سوچا اسی دن سے زوال اور بربادی شروع ہو جائے۔ وقالوا قلوبنا غلف، یہی تو کہا تھا یہود نے کہ ہم تو یہاں تک بھرے ہوئے ہیں، گلے گلے تک علم سے بھرے ہوئے ہیں، مزید گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس کیا کمی ہے جو آئے ہو تم ہم کو علم سکھانے کے لیے، امیوں کے رسول؟ ہمارے پاس کوئی ہمارے پاس علم ہے۔ جس انسان کو یہ احساس ہو گیا کہ اب مزید مجھ کو ترقی کے لیے اللہ سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں،
اب تو میں حافظ ہو گیا، اب تو میں عالم ہو گیا، اب تو میں قاری ہو گیا، اب تو میں حاجی ہو گیا، اب تو میں سالک ہو گیا، اب تو میں شیخ ہو گیا، اب تو میں مرشد ہو گیا، اب تو میں یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور وہ گیا اور تباہ و برباد۔ زندگی کی آخری سانس تک ہم کو اللہ کے سامنے دامن طلب کو پھیلائے رکھنا ہے۔ ابن جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ تصوف و سلوک کی انتہا کیا ہے؟ کہا ابتدا تک واپس جانا اس کی انتہا ہے۔ آئے آئے، یعنی جیسی محتاجی پہلے دن تمہارے اندر تھی، جیسی طلب اور اضطراب جب پہلے دن تم بیعت ہوئے تھے، بلکہ شیخ کی تلاش میں نکلے تھے، کبھی اس کے پاس جاتے تھے کبھی اس کے پاس جاتے تھے، اور جس دن تم نے رو رو کر اپنے شیخ سے توبہ اور بیعت کی درخواست کی تھی، اس وقت تمہارے اندر جو طلب لگی ہوئی تھی، وہی طلب تمہارے اندر دوبارہ واپس آ جائے، یہ ہے انتہا۔ انتہا یہ نہیں ہے کیا تم شیخ بن کے بڑے مطمئن ہو کے بیٹھ گئے کہ ہو گیا، نا، استغفر اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نماز کے آخر میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا کروں؟ نماز، اور وہ بھی صدیق اکبر کی نماز، اور حضور دعا کیا سکھا رہے ہیں؟ یہ مانگا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ اللہ میں نے تو اپنے آپ کو برباد کیا، ہلاک کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں طلب صادق نصیب فرمائے اور اپنے محبوب کی محبت اور اس کے اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے اللہ، ہم آپ کے بندے، آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں، جس سے ٹوٹ کر آپ نے محبت کی ہے، میرے اللہ ہم کو بھی ہمارا بھی محبوب اسی ذات کو بنا دیا۔ اے اللہ، ہماری محبتیں ادھر ادھر بکھر گئیں تو آپ تو کسی اور سے محبت کر چکے، اور ہم کسی اور سے محبت کر کے آئیں گے تو ہمارا محبوب الگ، آپ کا محبوب الگ، ہمارا دوست الگ، آپ کا دوست الگ، ہمارا یار الگ، آپ کا یار الگ، پھر ہم کو تو آپ کی رحمت میں ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ آپ کو ہم سے شکایت ہوگی اور بجا شکایت ہوگی، تم نے میرے دوست سے دوستی نہیں کی، آج تم میرے دوست نہیں ہو۔ اے اللہ، اپنے دوست کی دوستی ہم کو بھی عطا فرما، اپنے محبوب کی محبت ہم کو عطا فرما، اس محبت میں ڈوب جانے کی توفیق عطا فرما، اور اس محبت میں کسی کی پرواہ نہ کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما، کسی سے نہ ڈرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ ساری دنیا کے انسان اور جن گواہی دیں کہ ہم ایمان لائے محمد الرسول اللہ پر، اور ہم نے ان کو رسول مانا، اور ہم ان کی رسالت کا ڈنکا پیٹتے رہیں گے اور ان کی محبت حاصل کرنے کی بھیک مانگتے رہیں گے۔ جس کو ہم سے نفرت کرنی ہو کرے، جس کو ہم سے محبت کرنی ہو کرے۔ اے میرے اللہ، اس مقام تک ہم سب کو پہنچا دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔